Just fix out. I'm actually live now, so I gotta start. Sorry. Hey guys, I'm on the internet. Hey, okay. This is gonna be in Urdu, so if you start commenting about why is this in a foreign language, I'm just letting you know it's in Urdu. Sorry. Should be okay. Should be okay, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کے حلقے میں انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں کچھ بات ہوگی. انہوں نے جب پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جب وہ جھیل کے کنارے تھے اور انہوں نے ان دو لڑکیوں کی مدد کی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہوتا یہ ہے ان کے قصے میں، خاص موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جو ہر بڑے واقعے کے ساتھ ایک دعا منسلک ہے. تو اب ان کی شادی ہو گئی، کچھ سال گزرنے کے بعد وہ صحرا میں سفر کر رہے ہیں، راستہ بھول گئے، رات کا ٹائم ہو گیا، گھر کے فیملی کے ساتھ تھے. اپنے گھر والوں سے کہا انی انست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے پہاڑ کے اوپر، تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. اشارہ سے لگتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی. تو انہوں نے ان سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں وہاں سے کچھ خبر لے کے آتا ہوں، شاید ان کو پتا ہو کس طرف جانا ہو. اور جگہ ہے کہ لعلکم تصطلون، کہ وہاں سے کچھ آگ بھی لے آؤں تاکہ تم لوگوں کو بھی یہاں آگ لگا دیں، کچھ رات کو گرمی ہو جائے. تو جب وہاں پہنچے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کرنا شروع کر دیا، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار. اس طرح سے فوراً بات ہوئی. اب آپ پہاڑ پہ جا رہے ہیں، کبھی پہلے اس پہاڑ پہ آپ گئے ہی نہیں، اور آپ کو ایک آواز، غیر آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز آپ کا نام بھی جانتی ہے پہلے سے تو اٹس اے ویری شاکنگ کائنڈ آف ایکسپیرئنس. تو خیر اس تجربے کے بعد، اس مکالمے کے بعد، اس کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بھاری مشن دیا، وہ یہ کہ تم جس جگہ سے کئی سال بھاگ کر نکلے تھے، فرار ہو کر نکلے تھے، جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں، اب تمہیں وہاں واپس جانا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، واپس فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت باغی ہو گیا ہے. اور اب جب ان کو یہ مشن دیا گیا تو انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ وہ اس مشن کے لیے کیسے تیار ہوں گے، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے. اس میں پہلی بات جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ فرعون سے زیادہ طاقتور سیاستدان، حکمران، اس قسم کی ملٹری پاور اس دنیا میں کہیں دور دور تک نہیں تھی. وہ اس وقت کی سپریم پاور تھی. اور وہ قرآن نے اس کے بارے میں بتایا ہے، فرعون ذی الاوتاد، فرعون جس کے خیمے لگے ہوئے تھے. خیموں سے مراد یہ ہے کہ، یا ایک مراد ان میں سے یہ ہے کہ جب آپ کی بہت بڑی فوج ہو نا، اور وہ فوج ہمیشہ مشن پہ جاتی ہو، ایک کے بعد دوسری فتح، دوسری کے بعد تیسری فتح، تو فوج واپس اپنے بیس پہ نہیں ہوتی، جہاں جہاں جاتی ہے وہاں خیمے لگا لیتی ہے، نیا کیمپ بناتی ہے، پھر آگے حملہ کرتی ہے، پھر وہاں قبضہ کرنے کے بعد اور کیمپ بنتے ہیں. ذی الاوتاد یعنی اس کی فوج ہمیشہ مصروف رہتی ہے، ایک بہت بڑا ملٹری اسٹیٹ ہے. اور اس ملٹری اسٹیٹ میں آپ جو مشن دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے مصر میں داخل ہونا ہے، جہاں ایک ایک فوجی آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا. کسی نے ایک نبی پہچان لیا تو اس کو حکم کیا دیا ہوا ہے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو فرعون کے جرنیل ہیں انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے کہ جیسے ہی آپ دکھیں گے آپ کو قتل کر دیں گے. آپ کو گرفتار نہیں کرنا، آپ کو کیا نام ہے کورٹ میں لے کے نہیں آنا، اور آپ کے قاضی کے سامنے لا کر آپ سے ججمنٹ نہیں کروانی، آپ کو فوراً ہی قتل کر دینا. یہ حکم ہے. آپ کو واپس اس ملک میں جانا ہے، اور وہ ویسے بھی ملٹری اسٹیٹ ہے، ہر جگہ پولیس ہونی ہے، ہر جگہ فوجی ہونے ہیں، لیکن یہی نہیں کہ صرف آپ نے مصر میں داخل ہونا ہے واپس،
اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اذهب الی فرعون، فرعون تک پہنچو. اب فرعون کوئی سڑک پہ تو نہیں کھڑا ہوا، فرعون تو اپنے محل کے اندر، جس کی پہلے ہی پورے ملک میں سیکیورٹی ہے، سب سے زیادہ سیکیورٹی کہاں ہونی ہے؟ اس کے محل میں. یہ کوئی ٹرین اسٹیشن تھوڑی ہے کوئی اندر داخل ہو جائے ایسے. اب وہ قریب بھی جائیں گے تو زیادہ زیادہ ملٹری پریزنس، اور جب دروازے تک پہنچیں گے تو وہاں سیکیورٹی گارڈز، محافظ سارے کھڑے ہوئے وہاں پر. تب اب آگے پوچھیں گے کون آیا ہے، کس کام سے آئے ہو؟ اب انہیں اپنا نام بتانا پڑے گا. فرعون سے کہنا موسیٰ آیا ہے جو بھاگ گیا تھا پہلے. ہو سکتا ہے اپنا نام بتاتے ساتھ ہی قتل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر پہچان بھی لیا، زیادہ سے زیادہ بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے، اچھے سے اچھا کیا ہوگا، گرفتار ہو جائیں گے، تھوڑے دن بعد سزائے موت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس مصر میں جاؤ، جا کے لوگوں کو دعوت دو، کہا یہ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون سے خطاب کرو. یعنی جس جگہ سے تم دور دور بھاگتے تھے وہاں واپس پہنچو. اور پھر پہنچ کر اس سے بات کیا کرنی ہے، وہ آگے بات آئے گی کہ اس سے جب آپ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک تمیز دکھانی ہوتی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کبھی کچھ ممالک کے پریزیڈنٹ سے ملنے کا، پرائم منسٹر سے ملنے کا، کچھ رائل فیملیز وغیرہ سے ملنے کا ملیشیا میں، اور یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اوباما سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ. اور جب بھی کسی پولیٹیکل ایلیٹ سے ملاقات ہونے کا موقع ہوتا ہے نا، تو پہلے آپ کو وہ ایک اورینٹیشن دیتے ہیں کہ جب یہ اب آپ داخل ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے فون وغیرہ ادھر کر دیں، اور جب آپ ایڈریس کریں تو ایسے کریں. وہاں پر ملیشیا میں جو رائلز ہیں، ہر اسٹیٹ کے جو کنگز ہیں، ان کو توانکو کہتے ہیں. تو یو ایڈریس ہم ایز توانکو، اور جب آپ ملیں تو آپ نے ہاتھ ایسے کرنے ہیں، یوں کرنا ہے، وہ کرنا ہے. سجدہ رکوع تو نہیں کراتے الحمدللہ، لیکن ان کی اپنی فارمیلٹیز ہیں، وہ آپ نے آبزرو کرنی ہوتی ہیں. کپڑے بھی یہ کپڑے پہننے ہیں، انہوں نے مجھے لوکل اپنے کپڑے پہنے رائٹ ان سے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا کھانے میں آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے، وہ پہلے کھائیں گے پھر آپ کھائیں گے. اچھا، اور جب کسی کو اگر کسی حکمران نے ٹائم دے بھی دیا ملنے کا، تو وہ پہلے آ کے کہتا ہے کہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا، آپ بہت مصروف ہیں، آپ پورا ملک چلا رہے ہیں. اور فارمیلٹی ہوتی ہے، تھوڑا آپ کو ایکنالج کرنا پڑتا ہے کہ آپ بہت بڑی ہستی کے حضور سامنے داخل ہوئے ہیں، آپ کو بڑا موقع ملا ہے، بڑی عزت ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جاتے کے ساتھ ہی بےزتی کرنی ہے، جاتے کے ساتھ ہی اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، ہم اصل رب کی طرف سے رسول بن کر لائے گئے ہیں. آپ رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں. اور اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل جس کو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے، ان کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، ورنہ آپ کی خیر نہیں. یہ جاتے کے ساتھ یہ کرو، پہلی بات یہ کرنا. اب فرعون کو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا، انہوں نے جا کے جاتے کے ساتھ ہی گستاخی کرنی ہے، وہ بھی دربار کے اندر جا کے. کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ جو فرعون کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے؟ وہ تو فوراً قتل ہو جاتا ہے. اب یہ اتنا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ بات کرنی ہے، اس کو باقاعدہ دعوت دینی ہے، اس سے اچھی طرح بات کرنی ہے، اور اس کو لیکن کھری بات کرنی ہے، بات اچھے اسلوب سے کرنی ہے. قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم انداز سے بات کرنا، لیکن یہ نہیں کہ بات بدل دینا. بات الگ، بات کرنے کا طریقہ الگ. بات سخت ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ نرم ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بات کرنی ہوتی ہے نا، ہم بات بدل دیتے ہیں نرمی کی خاطر. نہیں ایسی بات نہیں کرو، اس کی تکلیف ہوگی، اس کا دل دکھے گا، یہ بات ہی نہ کرو. نرمی کرنا اور صحیح بات کرنا دو الگ الگ چیزیں. قولوا قولا سدیدا، جو بات کرنی ہے وہ کرو، جو کہنی ہے وہ کرو، سیدھی بات کیا کرو. جب تک سیدھی بات نہیں کرو گے نا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سیدھے کر دے گا، صحیح کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا اگر تم بات سیدھی کرنا سیکھ لو. بات سیدھی کرنا، قرآن نے تو بہت چھوٹی سی آیت میں یہ بات کر دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، خاص کر اگر آپ کسی ایسی ہستی کے سامنے ہو، کسی ایسے شخص کے سامنے ہو جس کا آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی ہے، جس سے آپ پر روب ہے ان کا، اور ان سے کھری بات کرنا، سیدھی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. اسی لیے کہا خدا کا خوف کرو، اس کا نہیں. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایات دی گئی ہیں، جاؤ فرعون کے پاس واپس جاؤ. اب وہ واپس جانے کے لیے کون سی فوج لے کر جائیں گے، کون سا کانفیڈنس لے کر جائیں گے، کہاں سے لے کر جائیں گے؟ ان کو بھی اگر یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے تو ان کو تو بہت بڑی فوج کی ضرورت ہوگی. ان کو کس صلاحیت کی ضرورت ہوگی؟ انہوں نے کیا دعا مانگی، اس دعا کو پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے.
جب آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہو، جس چیلنج کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے، ایسا بڑا چیلنج مشن آپ کو دے دیا گیا ہے، تو پہلی بات قال رب اشرح لی صدری، میرے دل کو شرح دے دے، میرے دل کو میرے سینے کو کھول دے، اس کو پھیلا دے۔ پھیلانے کا مقصد یہ ہے، جب انسان کا حرج عربی میں کہتے ہیں ٹائٹنس جب ہوتی ہے نا، حرج ہوتا ہے سانس نہیں آ رہی، حرجن ضیقا، لیکن شرح الصدر جب سانس آرام سے آتی ہے، جو انسان تسلی میں ہو تو اس کو شرح الصدر ہوتی ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہو، انگزائٹی میں ہو، پریشر میں ہو، نروس ہو، غصے میں ہو، ڈرا ہوا ہو، تو حرج ہوتا ہے صدر کے اندر، یعنی سینے کے اندر صدر ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے دل پہ میرے سینے کو شرح دے دے۔ کیا مقصد ہے کہنے کا؟ کہ نہ مجھ پر خوف طاری ہو، نہ مجھ پر غصہ طاری ہو، نہ مجھ پر نروسنس طاری ہو، نہ مجھ پر پریشر طاری ہو، نہ مجھے انگزائٹی ہو، نہ مجھے ڈپریشن ہو، نہ مجھے بار بار خیال ہے میں کیسے کروں گا، شک ہو میرے دل کے اندر۔ میری سانس ہمیشہ آرام سے چلتی رہے، جیسے میں کوئی بہت آسان کام کر رہا ہوں۔ یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہارے لیے آسانی بنا دیں گے۔ جب تک آپ کے دل میں اطمینان نہ ہو، آپ کا دل اچھی جگہ بالکل ریلیکس نہ ہو، بڑے سے بڑا کام چھوڑیں، چھوٹے سے چھوٹا کام آپ نہیں کر سکتے۔ جب انسان پر ڈپریشن ہو جاتی ہے یا انگزائٹی ہو جاتی ہے یا پینک اٹیک ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ دور کی بات ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا، فون پہ میں نہیں بات کر سکتا۔ ابھی چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے، بڑے سے بڑا کام کیسے ہوگا؟ اور یہاں کیا سیکھا ہے؟ جب دل ایک دفعہ مطمئن ہو جائے، سینے میں سکون ہو، تو پھر آپ بڑے سے بڑا کام، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اور مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں، کسی اسلحے کی ضرورت نہیں، کسی اور مدد کی ضرورت نہیں، یہ ہو تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ رب اشرح لی صدری، اور اسی کے نتیجے میں کہا ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام، میرا مشن، امر مشن کو بھی کہتے ہیں عربی میں، میرے مشن کو، میری عربی میں اور لفظ ہے مہمہ، جو کام مجھے آپ نے دیا گیا ہے، جو دیا ہے آپ نے مجھے، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ دوسرے اس کے نتیجے میں ہے، اگر میرا سینہ کھلا ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا، یعنی اس کے نتیجے میں میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہاں پر دوسری بات موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ یعنی آدھے رستے میں بھی قتل ہو سکتے ہیں، جب اگر دروازہ کھل بھی جائے محل کا اور وہ چل رہے ہیں اندر جاتے ہوئے، تو جاتے جاتے بھی طرح طرح کے خیال آئیں گے، میں کیا کہوں گا، یہ کیا کہے گا، کیسے کروں گا، مجھے کیسے یاد رہے گا مجھے کیا بات کرنی تھی۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے یہ کام آسان کر دے۔ اور وہ تمام نروسنس دور ہو جاتی ہے جب انسان کا دل بالکل مطمئن ہو، بالکل ریلیکس ہو، بالکل کام ہو۔ تو یہاں پر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کا دوسرا پہلو ان کے غصے سے متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کافی شدید آیا کرتا تھا، اسی غصے کی وجہ سے ایک مکہ بھی مارا گیا ہے پہلے۔ اسی غصے کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دو لڑکیاں یہاں کھڑی ہیں، وہ سارے بدتمیز اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور ان کو کوئی مدد نہیں کر رہا، ان سے بات بھی نہیں کی، کہا کیا مسئلہ ہے، یعنی السلام علیکم خیریت تو ہے، نہ ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے۔ اور جب مسئلہ بتایا گیا تو آگے کچھ بات کیے بغیر جانور لیے، پلایا، واپس لے آئے، اور کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بعد میں اس تمام قصے کے بعد بنی اسرائیل سے جب ان کا واسطہ پڑا اور انہوں نے الٹی سیدھی بات کی، ہم آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، کیا ہمیں مذاق بنایا ہوا ہے، بکرے کو ذبح کریں یا گائے کو ذبح کریں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اس کو کوئی سخت غصہ چڑھا تھا، اعوذ باللہ ان تکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مجھے میں ایسے والوں میں سے نہ بن جاؤں جن کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا۔ غصہ بہت آیا ہوا تھا اس وقت۔ جب واپس آئے اور وہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے تو کیا کیا تھا، ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا۔ کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو ان کو غصہ تو آتا ہے۔ اب جب وہ اسی طرح اس غصے کی وجہ سے جب خضر کے ساتھ سفر پہ گئے ہیں تو جو واقعہ ہوا ہے تو رہا نہیں گیا، ہر واقعے پہ پوچھتے، کہا تھا مت پوچھنا، پوچھا نہیں، رہا نہیں گیا، پوچھا، پھر پوچھا، پھر پوچھا، پھر پوچھا۔ اب یہاں اگر فرعون نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی اور پھر غصہ آ گیا، اگر غصہ آیا تو پھر دل کا سکون تو گیا، اور جب دل کا سکون گیا تو ساتھ میں جو آگے کرنے کا کام ہے وہ سب ختم، غصے سے سب چیز پہ پانی پھر جائے گا۔ میرے دل کو مطمئن رکھنا، مجھے میرے دل کے اندر ہلچل نہ ہونے دینا،
اسی کے ذریعے میرے مشن کو، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ پھر کہا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دے۔ یہ بہت گہری بات کی ہے انہوں نے۔ جب انسان کو دیکھیے آپ کی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں اس کو، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے شخص سے جا کے بات کرنی ہے جس سے بات کرنا آسان نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات کرنی ہے جو کرنا آسان نہیں ہے۔ آگے سے ان کے جواب میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہے نا کہ آپ نے کسی سے کہنا ہے یہ غلط ہے، اور وہ کہیں گے ہاں باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ خیر، اگر آپ نے کسی سے جا کے کہنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو آگے سے اچھا تم مجھے بتاؤ کہ کیا غلط ہے، کافی تعلیم ہو گئی ہے تمہاری، کہاں سے، کون سی ویڈیوز دیکھتے رہے ہو؟ آگے سے جو آپ کو سننے کو ملے گا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں سناتے ہیں آپ کو کہ آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے دماغ میں تھا میں نے یہ 2-3 باتیں کرنی ہی کرنی ہے، میں نے یہ باتیں آج کر کے ہی چھوڑنی ہے، میں نے ہمت کر کے کر دینی ہے۔ آپ جا کے گئے جی چچا جان کے پاس، چچا آپ نے جو ابو سے جس طرح بات کی تھی، کیا ان کے منہ سے کیا نکلا؟ آپ کی ساری تقریر جو ذہن میں یاد کی ہوئی تھی، یہ 3 پوائنٹ تو میں نے آج مارنے ہی مارنے ہیں، سب غائب، سب ختم۔ زبان پہ گرا لگ جاتی ہے جب کسی ایسے شخص سے بات کرنی ہو نا جس کو آپ کے دل پر تکلیف دینا اس کو آتا ہو، پریشر ڈالنا آتا ہو، تو پھر آپ کا کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرعون اس معاملے میں بڑا ایکسپرٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے جب پہلی بات کی کہ میں رسول ہوں، اللہ کا رب کا رسول ہوں، اور بنی اسرائیل جن کو تم نے غلام رکھا ہوا ہے، پہ ظلم اٹھاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اس نے آگے سے پہلی بات، وہ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، آج تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ انہوں نے کہا الم نربک فینا ولیدا، میں نے تجھے یہاں پر چھوٹا، جب نیا پیدائشی بچہ تھا تب سے تجھے یہاں میں نے نہیں پالا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا تم نے ہمارے ہاں اس گھر میں، اسی محل میں کئی سال نہیں گزارے؟ ایسے آ کے بات کرتے ہو مجھ سے؟ اسی طرح کی بات آپ کو سننے کو کبھی ملے گی، کوئی صحیح بات کرنی ہو نا کسی سے، اچھا اس طرح شکر ادا کرتے ہو میرا؟ تم واہ جی واہ، آج تو تم نے حق ادا کر دیا، یہی اسلام ہے نا تمہارا؟ جو سننے کو، اور پھر اس کے بعد جو زبان بند ہوتی ہے، پھر آپ معافی نہیں میں اچھا نہیں اچھا سوری پھر یہ دعا سمجھ میں آئے گی جب ایسا مشن ہو۔ تو پہلے تو دل کو کام رکھنا، دل پہ ایک خوف طاری نہ ہو، نروسنس طاری نہ ہو، شرمندگی طاری نہ ہو۔ شرمندگی آ جاتی ہے، اس کو شرمندہ ہونا چاہیے، وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا ماہر ہے کہ وہ آپ کو شرمندہ کر دے، اور آپ کو شرمندگی بھی ہونی شروع ہو جائے، مجھے شرم آنی چاہیے، میں نے بات نہیں کرنی تھی۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرا کھول دے۔ یہ زبان کی گرا بند کرنا بہت لوگوں کو آتی ہے، لیکن کھولنا صرف اللہ کو آتا ہے، اسی لیے اللہ سے مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ زبان کھول بھی دیں، اگر آپ پر نروسنس ہو یا پریشر ہو، یا آپ اس وقت خوف آپ پر طاری ہو، یا غصہ بھی ہو، ہوتا یہ ہے کہ عام حالات میں انسان عقل مند بھی ہوتا ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، آپ میں سے کوئی لائرز ہیں، کوئی اکاؤنٹنٹ ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی پبلک اسپیکرز وغیرہ بھی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو لاجکلی بات کرنی آتی ہے، پہلی بات یہ کرنی ہے، پھر یہ کرنی ہے، پھر یہ کرنی ہے، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5، ایک منطق ہوتی ہے باتوں کی، اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ آپ شروع سے نتیجے تک پہنچیں، اپنی بات آگے کسی سے واضح کر سکیں۔ اسی کو بیان کہا جاتا ہے، اسی کو زبان کلام کہا جاتا ہے، کہ آپ اپنی بات شروع سے آخر تک لے جائیں تاکہ کسی کو سمجھ آئے بات شروع کہاں ہوئی، ختم کہاں ہوئی۔ لیکن اگر آپ کے جذبات ادھر ادھر ہو جائیں، دل میں ہلچل ہو جائے، تو ہوتا کیا ہے، آگے کی بات پیچھے، پیچھے کی بات آگے، بیچ میں سے کوئی بات نکلی نہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، آ کے آپ سے کوئی پوچھے کوئی بات کر دی تھی، مجھے نہیں یاد ہوا کیا آ رہا، کیا ہوا تھا، میں نے کچھ تو کہا تھا، مجھے یہ بھی نہیں یاد کیا کہا تھا۔ یعنی آپ کی زبان ایک تصویر ہے، عربی میں کہا جاتا ہے تصویر الفنی، سید قطب نے اس میں کتاب بھی لکھی تھی، تصویر الفنی فی القرآن الکریم، کہ آپ کی بات شروع سے لے کر آخر تک اگر منطقی ہونا تو اس کی تصویر ایسے جیسے کوئی دھاگا یا کوئی رسی، اس کا شروع یہ، اس کا آخر یہ، اس کی لمبائی یہ، سیدھی سی بات ہے، کام بات کی طرح ایک رسی بھی سیدھی۔ لیکن اگر رسی کی گرہ بندی ہو، گٹھ مٹھ ہو، اس طرح آپ کو نہیں پتا رسی کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں بند ہوتی ہے، کہاں رکتی ہے جا کر، اور اس کی تک نہیں سمجھ میں آتی۔ اسی طرح بات بھی ہوتی ہے، بات بھی اگر آپ جذبات آپ کو اوور ویلم کر دیں تو دوسرا آپ کی بات سمجھ ہی نہیں سکتا، آپ بات کیا کر رہے ہیں۔
ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. میرے ساتھ ہوا تھا جب میں پبلک اسپیکنگ تو میں ہمیشہ سے نہیں کرتا تھا، پہلی دفعہ میں نے کی تھی جب مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے خطبہ دینا ہے. تو اب تو میرے پاس نوٹس نہیں، بس مصحف ہے میرے سامنے، لیکن اس وقت میں باقاعدہ میں نے 10 پیج کے نوٹس لکھے اور میں نے یہ بات کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے. میں وہاں مائک لگایا اور پیپر پکڑا سامنے اور ہاتھ ایسے ایسے ہل رہے تھے اور پھر وہ الفاظ بھی کیڑے مکوڑے بن کے صفحے سے اتر گئے. سمجھ نہیں آ رہی میں کہوں کیا. مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی تھی. اتنا مجھے یاد ہے نماز پڑھانے کے بعد لوگ آ کے کہتے ہیں نا امام سے سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں. لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے. اچھا کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ. یعنی اگر آپ نروس ہو جائیں تو آپ کو اپنی بات کرنی نہیں آتی صحیح، منہ سے الفاظ نہیں نکلتے. اسی لیے کہا ہے پہلی اصل چیز ہے رب اشرح لی صدری. صدر میں اطمینان ہونا، اس کی شرح ہونا، سانس آرام سے آنا، انسان بالکل اطمینان سے ہو، کام ہو، پھر کام آسان ہوتا ہے اور پھر زبان کھلتی ہے. وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر آخری بات کی ہے یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں. اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، اردو میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں اسٹڈر کہتے ہیں، لکنا. شکریہ. ان کی زبان میں لکنا تھا. لکنا جن لوگوں کا ہوتا ہے جتنا ان کو غصہ، لکنت اوکے، عربی بنا دیا میں نے. اوکے لکنت، جس کو لکنت ہو، جتنا غصہ آئے اتنا برا ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا خوف آئے، جتنا پسینہ آئے، جتنا نروسنس آئے، اتنا وہ اور خراب ہوتا چلا جاتا ہے. الفاظ نکلتے ہی نہیں. تو ان کے لیے تو ایک فزیکل سے بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کے مزید اگر وہ نہ بھی ہو، لکنت نہ بھی ہو کسی کو، پھر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر نروسنس ہو تو بات نہیں نکلتی. لیکن آخری بات جو بہت گہری انہوں نے کی ہے، اور آج اسی پہ بات اکتفا کریں گے انشاءاللہ، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں اور میری بات گہرائی میں اتر کے سمجھ لیں. انسان سمجھتا ہے میں نے جا کر پتہ نہیں کس طرح میں نے کیا دیا، اب میں نے کیا ہی دیا، اور آپ کو نہیں بتاؤ آگے والے نے سنا کیا نہیں، وہ کھڑا وہ کنفیوز ہی کیا بات کر رہا ہے. اچھا میں نے کیا دیا، شکر ہے الحمدللہ میں جا رہا ہوں. صرف کہنا آپ کا مقصد نہیں ہے، ایسا کہنا کہ اتنا واضح ہو کہ جو آگے سن رہا ہے اس کو بات پوری طرح گہرائی میں سمجھ آ جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا کسی سے، تو آپ کو اس کا نقطۂ نظر سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کس زاویے سے آ رہا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اور اس کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے الفاظ استعمال کرنے. اپنی سوچ تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اصل کلام کیا ہے کہ آپ بچے سے بات کر رہے ہیں تو ایسے اسلوب سے، ایسے انداز سے کہ بچے کو سمجھ آ جائے. کسی عالم سے بات کر رہے ہیں کہ عالم کو سمجھ آ جائے. کسی ایسے سے جس نے آپ سے جھگڑنا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے جھگڑنا ہے آگے سے، تو آپ اس بات کو سامنے دماغ میں رکھ کے پھر ایسی بات کریں کہ اس کو جھگڑنے کا موقع نہ ملے، اور اگر ملے بھی تو وہ بات کرنے سے پہلے ہی بات ہار چکا ہو. یعنی ایک طرح سے آپ کو ایک اسٹریٹجی کرنی ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے یہ بات کروں کہ اس کے دل میں یہ بات اترے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کئی زبانیں ان کو آتی ہیں. عبرانی زبان، ہیبرو تو ان کی مادری زبان ہے، پھر مصری زبان ہے کیونکہ وہ رائل پیلس میں تھے، محل میں تھے. فرعون کی زبان عبرانی نہیں ہے، وہ مصری بولتا ہے. مدین میں جا کے شادی ہوئی، وہ عربی ہیں. عربی میں 3 زبانیں آتی ہیں. اب ہر زبان کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے. ہر زبان میں اگر آپ کسی محاورے کو لے کر، جیسے اردو میں ہے کہ میری تو ناک کٹ گئی آج، اس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کریں کسی کو تو کہ نہیں بنی، کیا بکواس کر رہے ہو، my nose got cut off. نہ سر نہ پیر بات کا. ابھی میں نے کہا نہ سر نہ پیر، میں اس کا اردو میں انگلش میں ترجمہ کر دوں، مین his speech had no head, had no feet. doesn't make any sense. ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے، اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. صرف ووکیبلری کی بات نہیں ہوتی، اس میں کسی بات کے مؤثر ہونے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جو ایک زبان کا ہوتا ہے وہ دوسری کا نہیں ہوتا، جو دوسری کا ہوتا ہے وہ تیسری کا نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کئی دفعہ کہ اردو کے کئی الفاظ عربی سے ہیں. نہیں، عربی جو الفاظ مشترک ہے بھی ان کے معنی مختلف ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ہم بھی کبھی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار وہ ان کا کسی سے ایک دوسرے سے تعلق ہے ہی نہیں، سرے سے تعلق نہیں. وہ زبانیں ٹھیک ہیں، ان کی ایک اصل مشترک ہے، لیکن بعد میں آگے جا کر فرق پیدا ہو جاتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے فرق آ جاتے ہیں. تو ہاں، جیسے فتنہ، احسان، جاہل،
جاہل اسے عربی میں کہتے ہیں، جاہل صرف ان پڑھ کو نہیں کہتے، جاہل اسے کہتے ہیں جسے اپنے جذبات پر قابو نہ ہو۔ احسان اردو میں کہتے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ ایسا کچھ فیور کیا، آپ نے کسی کے ساتھ بڑا احسان کیا۔ احسان عربی میں کہتے ہیں کوئی اچھا کام کرنا اور بہترین کرنا۔ تو اس طرح کے الفاظ، ٹھیک ہے، میں بات یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کم از کم 3 زبانوں کا تو ہمیں علم ہے کہ انہیں آتی ہیں، اور انہیں جا کر فرعون سے بات کرنی ہے۔ فرعون سے انہوں نے کس زبان میں بات کرنی ہے؟ عربی میں تو نہیں کرنی، عبرانی میں تو نہیں کرنی، انہوں نے فرعون کی زبان میں بات کرنی ہے، وہ زبان جس کو انہوں نے 10 سال سے استعمال نہیں کیا، اور پھر اس زبان میں بھی وہ اسلوب استعمال کرنا ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ دعا کی ہے یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، وہ میری بات اچھی سی۔ قرآن میں تو عربی ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تمام مکالمے کا، ان تمام باتوں کا ترجمہ عربی میں کیا ہے ہمارے لیے، لیکن اصل بات تو عربی میں تھوڑی ہو رہی تھی۔ تو یہاں پھر یہ سمجھنا کہ اگر آپ فرض کریں ہماری اولاد جو ہے وہ امریکہ میں پلی بڑھی ہے، اور ان کا ایک اسلوب ہے، ان کا ایک سوچنے کا طریقہ ہے، ان کے کچھ ایکسپوجرز ہیں کلچر کے، یہاں تک کہ 15 سال پرانی انگلش آج کی انگلش میں زمین آسمان کا فرق ہے، انگلش میں فرق ہے، اردو تو دور کی بات ہے۔ اگلی نسل سے ایسے بات کرنا کہ وہ اسے سمجھے، بڑوں سے ایسے بات کرنا کہ وہ اسے سمجھیں، چھوٹوں سے ایسے بات کرنا کہ وہ اسے سمجھے، یہ ہے یفقہوا قولی۔ اور اس میں بھی گرہ کھولنی پڑتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان، اپنے کلچر کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، جو بھی ہیں، لیکن ان کو وہ زبان نہیں آتی، کیونکہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اس لیے اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اور یہ تمام جو ابھی تک انہوں نے بات کی ہے، عجب بات ہے کہ وہ فرعون سے جا کر ملنے والے ہیں، فرعون سے جا کے آگے بات ہونے والی ہے، اور اب اس وقت تک جو سٹاف کو کیا کہتے ہیں، عصا ہی کہتے ہیں نا، اردو میں بھی عصا کہتے ہیں کہ نہیں؟ معاون، سوٹی، ڈنڈی، عصا بھی کہتے ہیں، چلے عصا ہی کہہ لیتے ہیں۔ لکڑی تو خیر میں نہیں کہوں گا، اچھا عصا، ٹھیک ہے، عصا، چھڑی تو میں نہیں استعمال کر رہا، اوکے، عصا، اجماع ہو گیا، عصا، اوکے اوکے، عصا والی بات ہو چکی ہے۔ اب عصا تو ان کے پاس ہے، اب اندازہ کیجیے اگر وہ محل میں جاتے ہیں، کون ان کی بات سنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی شہر سے سفر کرتے ہوئے گرد و غبار میں بالکل ڈوبے ہوئے، ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے، جن کو تو ویسے ہی محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، ابھی اور ان میں سے ایک غلام، دوسرا فرار۔ اب وہ آتے ہیں اور انہوں نے جا کے دنیا کے سب سے بڑے حکمران سے بات کرنی ہے، اس کے محل میں داخل ہو کے۔ آسان کام تو یہ ہے، سوٹی لو، گراؤ، چھڑی لو، عصا لو، گراؤ، وہ سانپ بنے، سانپ ہی بات کر لے، باقی سب ٹھیک سیدھے ہو جائیں گے، لائن میں آ جائیں گے۔ لیکن ان کو اچھی طرح علم ہے کہ اصل کرنے کا کام یہ نہیں ہے، اصل کرنے کا کام بات ہے، اصل مشن ہے زبان صحیح طرح استعمال ہو، اور اس کے استعمال کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور پھر یفقہوا قولی، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہونا۔ اصل معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل میں وہ عصا نہیں ہے، وہ ان کی زبان ہے۔ جس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا سامنا کرنے کی توفیق دی، اور اس توفیق کی اصل یہ دعا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی مشکل بات کرنی ہو، ہمیں کسی کے سامنے کو بات پیش کرنی ہو، اس طرح پیش کرنی ہو کہ ان کو ہمارا نقطہ نظر سمجھ میں آ جائے، وہ گہرائی تک اس بات کو سمجھتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ سننے، پہلی بات پہلے لمحوں میں سنتے ساتھ ہی وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، نہیں مجھے نہیں سننا۔ اس دعا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ نرمی ڈالے کہ ان کے دل میں بھی اندر تک بات چلی جائے۔ یفقہوا قولی، اور یہاں پر یفقہوا کے معنی جمع ہے، یہ نہیں کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، کہ وہ میری بات سمجھ جائے، فرعون میری بات سمجھ جائے، یہ نہیں کہا کہ وہ سب میری بات سمجھ جائیں، کیونکہ جب وہ دربار میں داخل ہوں گے تو فرعون ہی نہیں ہوگا، اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی ہوں گے، اس کے جرنیل بھی ہوں گے، اس کے وزیر بھی ہوں گے، تمام کمرہ بھرا ہوگا، ہال بھرا ہوگا لوگوں سے، ان تمام کو میری بات سمجھنی ہے۔
اور ہوا بھی یہی، اسی کو سمجھ نہیں ہے، باقی سب کو سمجھ آ گئی، یفقہوا قولی. تو ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بات کرنی ہو، آپ نے کسی بڑے سے بات کرنی ہے، آپ نے اپنے دادا سے بات کرنی ہے، اپنے ابو سے بات کرنی ہے، چچا سے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے چچا کو بات سمجھ نہیں، چچی کو تو آگے سمجھ، شاید بعد میں وہ کچھ سمجھا دیں، کچھ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو ہو سکتا ہے اس کا آگے کچھ اثر ہو جائے. یفقہوا قولی. ہمارا مقصد ہوتا ہے کسی ایک سے بات کرنا، لیکن کبھی کبھار کسی اور سے بات کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا، کہ ان کو بھی بات سمجھ آ جائے. تو خیر اگر براہ راست طریقے سے بات آگے نہیں گئی تو دوسرے راستے سے شاید کسی اور طریقے سے بات دل میں داخل ہو جائے. کبھی کبھی انسان صرف اسی بنیاد پر بات کو رد کرتا ہے کہ کس سے آ رہی ہے. اگر بڑے سے آ رہی ہے، اب وہ تو بس ان کو ڈانٹنے کا شوق ہے، میں نے نہیں سننا، وہ منہ کھولنے سے پہلے ہی آپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں. یا کسی کو بیٹے سے چڑھا ہے، بیٹی سے چڑھا ہے، بہن سے چڑھا ہے، اچھا ذرا بات سنو، بات سنو، اس کے دماغ میں کیا آتا ہے، اب تو نہیں سننی، جو کہنا کہہ لو. یعنی وہ ایک طرح سے اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں کہ جو بات ہونے والی ہے وہ سننے کے لائق ہے نہیں، تو اب پھر جو کچھ بھی کہتے رہیں. ہوتا ہے انسان میں ایک طرح سے ایک ریجیکشن سی آ جاتی ہے کہ کسی ایک شخص سے، کسی ایک سورس سے بات سننی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے بھی یہ دعا اہم ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بات سننے کو تیار ہی نہ ہو انسان کسی سے، تم تو جو بھی کہہ لو میں نے نہیں سننا. ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ہوتا ہے ایسا. تو اسی لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جمعے پہ لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ جلدی آتے ہیں تو وہ بالکل امام کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، ان کو وہ شو سیکشن میں کہیں جا کے جگہ ملتی ہے نماز پڑھنے کی. تو جو باہر بیٹھا ہے اس کو امام نظر نہیں آ رہا، جو اندر بیٹھا ہے اسے نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ ایک دن فرض کریں امامت کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، کوئی لڑکا ہے، اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی جینس پہنی ہوئی ہے، اور داڑھی ہڑی کوئی نہیں، بیس بال ہیٹ پہنی ہوئی ہے بیکورڈز. اب سارے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اذان، اور جو اذان دے رہا ہے وہ بھی حیرت میں اذان دے رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اب جب اس نے خطبہ دینا شروع کیا تو ایسا خطبہ کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. قرآن کی تفسیر، حدیث کا حوالہ، بہت پیاری بات، بہت اچھی بات، سب نے سنی. لیکن جو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کمرے میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، اور جو باہر شو سیکشن میں بیٹھے سن رہے تھے، ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو اندر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے کہ نہیں، اب کتنے بکرے ذبح کرنا پڑیں گے، مجھے شاید 2 حج کرنے پڑیں اس گناہ کو کہ اتفاق کریے نماز دوبارہ پڑھوائیں کہ نہ پڑھوائیں. جو باہر شو سیکشن میں بیٹھا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، ماشاء اللہ امام صاحب تو آج چھا گئے، اوہ ہو مزہ آ گیا آج تو، اللہ اللہ کرے یہی ہو ہر جمعہ. دیکھنے سے ہمارا جو کسی کی طرف ایک رائے ہوتی ہے، اس رائے سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. وہ بات ایک ہی ہو رہی ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہے، لیکن آپ سننے کو تیار ہیں کہ نہیں، اس سے آپ کی نظروں سے بھی فرق پڑتا ہے نا. تو وہ جس حال میں وہ جا رہے ہیں فرعون کے سامنے، فرار ہوئے، قتل سے فرار ہوئے ہوئے، حکومت سے فرار ہوئے ہوئے، غلام کے ساتھ غبار میں پوری طرح ڈھکے ہوئے، اور وہ دنیا کے سب سے بڑے شاہ کے سامنے کھڑے، اس کے تخت کے سامنے، کہاں یہ مقام، کہاں یہ مقام، وہ کیوں سنے گا، وہ کیوں سنے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اگر دل کھول دے تو وہ بھی سن لے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں. کبھی کبھار یہ دروازے ہم نہیں کھول سکتے، یہ صرف اللہ ہی کھول سکتا ہے. کچھ آپ کی فیملی میں ایسے لوگ ہیں، کچھ آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں، آپ کوئی اور بات کر لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ فوراً بات ختم، یہ بات نہیں کرنی، میں تمہیں اچھی طرح سمجھایا تھا پہلے بھی، یہ بات نہیں، اور کچھ بات کر لو، یہ بات نہیں کرنی. اسی لیے اس دعا کی ضرورت ہے ہمیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ کو ایک پرسنل تجربہ بتاتا ہوں. اس دن جب میں نے پہلے خطبے کی بات کی تھی، جب کاغذ میرا ہل ہل کے زلزلے کے ساتھ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا، پھر بعد میں تعزیت بھی ہوئی تھی، اس کے بعد میں آیا اور میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم یہ دعا پڑھ لیا کرو ہر خطبے سے پہلے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 20 سال ہو گئے اس بات کو، 20 سال سے میں دعا پڑھ رہا ہوں، اور 20 سال سے اس دعا نے میری مدد کی ہے کہ جو بات میرے ذہن میں، میرے نوٹس میں بھی نہیں تھی، وہ ذہن میں آ جاتی ہے.
درس دیتے دوران، جو نوٹس میں بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، یا نوٹس کبھی ہوتے بھی نہیں سامنے. کیوں؟ اور میرے نزدیک یہ صرف اس دعا کا اثر ہے، خاص اس دعا کا اثر ہے کہ اطمینان القلب ہوتا ہے. اب ساتھ میں آگے 3 لوگ بیٹھے ہوں، 300 بیٹھے ہوں، 3000 بیٹھے ہوں، 30,000 بیٹھے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اس دعا کی ہم سب کو پروفیشنل لائف میں، فیملی لائف میں، دعوت کا کام کرنے میں، کسی بھی کام میں آپ کو اس دعا کی خاص ضرورت ہے. سورۃ طٰہٰ سے اس دعا کا تعلق ہے. آپ شروع سے سورت پڑھنی شروع کر دیں، آپ کو مل جائیں گی. آیت نمبر میں نہیں بتا رہا، قرآن پڑھا کرو. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.